زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ترجمہ: کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، یعنی انہیں یہی زندگی پسند ہے، وہ اسی کی قدر کرتے اور اسی پر مرتے ہیں. دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو. وہ بفضل ہی تعالیٰ دینی زندگی ہے. اس آیت میں وہ لوگ داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے کفار غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے. ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ایماندار ان کافروں سے بلند و بالا ہوں گے، کیونکہ بروز قیامت مومنین قرب الہی میں ہوں گے اور کفار جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا کافروں کا طریقہ ہے. فاسق و کافر اگرچہ مالدار ہو ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو کسی بھی قوم سے ہو عزت والا ہے، بشرطے کے متقی ہو. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ترجمہ: تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا. یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک دین پر تھے. تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے. پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں. رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، نیز لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابیں اور صحیفے عطا کیے گئے، جیسے حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا اور آپس کے حسد کی وجہ سے کتاب اللہ کو بھی مشق ستم بنانے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حق کی ہدایت فرمائی. چنانچہ یہود و نصاروں کو جن باتوں میں اختلاف تھا ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا.